لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حميم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. محترم سامعین کرام اور معزز ساتھی، آج کی جو رات ہے جس کو ہم اور آپ اردو زبان کے اندر شب برات کے نام سے یاد کرتے ہیں، اور اسی رات کو عربی کے اندر لیلۃ البرات کہا جاتا ہے. لیلۃ البرات کہنے کا مطلب کیا؟ تو لیلۃ البرات اس لیے کہا جاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس رات کے اندر بہت سارے بندوں کی مغفرت فرما دیتے ہیں. یہ رات بہت فضیلت والی رات ہے، یہ رات بابرکت رات ہے. اس رات کے بارے میں آتا ہے کہ اگر ایک بندہ 70 سال سے گناہ کرتا ہو، اللہ کا نافرمان ہو، لیکن اللہ تبارک و تعالی ایسے بندے کو اس رات کے اندر معاف فرما دیتے. اس رات فضیلت بہت بڑی فضیلت، اور بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو رات ہے اس کی کوئی حقیقت نہیں. اس طرح نہیں کہنا چاہیے، کیونکہ اس رات کے اندر اس رات کے متعلق 17 صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین سے روایت ثابت ہے. ایسا ہے کہ بعض روایت سند کے اعتبار سے کمزور ہے، لیکن اس رات کے متعلق بہت ساری احادیث ثابت ہے. سنن ابن ماجہ کے اندر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی ایک حدیث ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس حدیث کے متعلق اور اس رات کے متعلق فضیلت بیان فرما رہے ہیں. ہاں ایسا ہے کہ اس رات کے اندر اس رات کو گزارنے کا جو طریقہ ہے کوئی خاص مخصوص عمل یہ نہیں بتایا، اور ہمیں یہ بات ہمارے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتا دیے کہ یہ رات جو ہے اس رات کے اندر ہمیں نفل عبادت کرنا، اور نفل عبادت کے اندر ایسا ہوتا ہے کہ اگر کوئی بندہ کرتا ہے تو بہت اچھا ہے، اور اگر نہیں کرتا ہے تو ہم اس کو ملامت نہیں کر سکتے کہ یہ بندہ پوری رات جاگ نہیں رہا ہے، یہ بندہ راتوں کو جاگتا نہیں ہے، اللہ کی عبادت نہیں کر رہا ہے. ہم اس کو ایسا نہیں کہہ سکتے. اس رات کے اندر جو عبادت کرتے ہیں تو بہت اچھا ہے، اس کو اجر و ثواب کے مستحق ہوتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی مغفرت کرتے ہیں. اگر کوئی اس رات میں عبادت نہیں کرتا ہے تو ہم اس کو ملامت نہیں کر سکتے ہیں، ہم کو اس کی اجازت نہیں ہے. لیکن ہمارے معاشرے کے اندر یہ چیز دیکھی جا رہی ہے کہ یہ رات جو سال گزر رہا ہے اس رات کے اندر بہت سارے خرافات جو ہم اور آپ دیکھ رہے ہیں اپنے آنکھوں سے، اپنے نظروں سے، اور اس کے اندر سب سے زیادہ جو طبقہ مبتلا ہے وہ نوجوانوں کا طبقہ ہے. کہ ہمارے بہت سارے جو بوڑھے ہوتے ہیں بیچارے وہ عشاء کی نماز پڑھتے ہیں، کچھ تلاوتیں کر لیتے ہیں، کچھ دعا اذکار کر لیتے ہیں،
फिर अपना बिस्तर पकड़ लेते हैं। फिर जो ही सुबह होती है उठते हैं, तहज्जुद की नमाज पढ़ते हैं, फजर की नमाज पढ़ते हैं। लेकिन जो हमारा नौजवान तबका है, ईशा की नमाज पढ़ा और उसके बाद से जो गाड़ी लेकर रोडों के ऊपर जो राउंड मारता है, पूरे सूरत शहर के अंदर राउंड मारता है, और जो ही फजर की आजान होती है वो बिस्तर पर होता है। मेरे दोस्तों, हम अपनी औलाद को समझाए, हम खुद भी वो अमल करें, उनको करवाए। सबसे अच्छा तो ये है कि हम ईशा की नमाज पढ़ें। नमाज पढ़ने के बाद जितना हो सकता है हम मस्जिद के अंदर तिलावत अज़कार करें। उसके बाद अपने घर चले जाएं, वहाँ एक जगह पर बैठे, थोड़ी देर के लिए सो जाए, फिर अलार्म लगाकर बेदार हुए, फिर थोड़ी इबादत कर ले, फिर सो जाए। मेरे दोस्तों, ये रात जो है बहुत ही बाबरकत रात है। जैसा कि मैंने आप हज़रात को शुरू में बताया कि रात को अरबी के अंदर लैलतुल बरात कहा जाता है। इस रात के अंदर अल्लाह तबारक व तआला बहुत सारे जो मामलात हैं इंसानों की जिंदगी के ताल्लुक से, कारोबार के ताल्लुक से, कि इस रात में इस बंदे की मौत होगी, इस रात पूरा दिन इस बंदे को इतना रिस्क मिलेगा, पूरा दिन ये बंदा बीमार होगा, पूरा दिन इस बंदे का एक्सीडेंट होगा, पूरा दिन इस बंदे का ये मामलात होगा। अल्लाह तबारक व तआला इस रात के अंदर तमाम मामलात के जो कागजात वगैरह होते हैं वो फरिश्तों के सुपुर्द कर देते हैं। क्योंकि इंसान का जो मुकद्दर है वो तो अल्लाह तबारक व तआला उनके पैदा होने से पहले ही लिख चुके हैं। लेकिन जो आगे की जिंदगी है वो साल भर के अंदर नेक रहेगा या बद रहेगा, कौन सा बच्चा किससे घर में पैदा होगा, बुरा बच्चा किससे घर में पैदा होगा, नेक बद किससे घर में पैदा होगा, अल्लाह तबारक व तआला इस रात के अंदर तमाम मामलात के जो दस्तावेज होते हैं हमारी जुबान के अंदर समझने के लिए अल्लाह तबारक व तआला फरिश्तों को सुपुर्द कर देते कि कौन सा बंदा इस साल के अंदर शिफायाब रहेगा, कौन सा बंदा बीमार रहेगा। सारे मामलात जो है अल्लाह तबारक व तआला फरिश्तों के सुपुर्द करते हैं। इसी तरह इस रात के अंदर अल्लाह तबारक व तआला मगरिब की आज़ान होती है, सूरज गुरूब होता है, सूरज डूबता है, वैसे ही अल्लाह तबारक व तआला पहले आसमान पर आकर एक मुनादी पुकारता है कि कौन बंदा है जो तकलीफ में है, कौन मुसीबत ज़दा है, कौन परेशान है। ऐसे मौके पर जो बंदा रातों को उठता है, अल्लाह तबारक व तआला से लौ लगाकर दुआ मांगता है, तो अल्लाह तबारक व तआला ऐसे बंदे की सुनते हैं, और अल्लाह तबारक व तआला ऐसे बंदे को जो उसकी ख्वाहिश होती है, जो उसके लिए मुनासिब होता है, अल्लाह तबारक व तआला उसे अता करते हैं। तो मेरे दोस्तों, ये जो रात है इसको हम किस तरह जागे और किस तरह गुजारें, उसके भी कुछ अहकाम शरीयत के अंदर बताए गए। तो इसका तरीका ये है कि हम जागे, अच्छी बात है, तो जागते हैं और अपनी रातों को इबादत के अंदर सर्फ करते हैं, इबादतों के अंदर लगाते हैं। उनके लिए तो ये रात बहुत ही बाबरकत रात है, उनके लिए तो ये रात मग़फ़िरत की रात है, उनके लिए ये रात बख्शिश की रात है, उनके लिए ये रात रहमत की रात है। और जो लोग ये रात को यूं ही ज़ाय कर देते हैं, तो मेरे दोस्तों ये बात आप याद रखना कि ये रात इतनी बाबरकत है, इतनी फजीलत वाली रात है। मेरे दोस्तों, अगर इस रात के अंदर कोई बंदा गुनाह करता है, अपनी जिंदगी को यूं ही ज़ाय करता है, तो मेरे दोस्तों ये बात याद रखना कि जो अल्लाह तबारक व तआला हमारी दुआओं को सुनता है, ऐसा ना हो, नाउज़ बिल्लाह, ऐसा ना हो कि अल्लाह तबारक व तआला जोश में आ जाए और गुनाहों की सजा से हमें जहन्नम रसीद कर दे।
میرے دوستوں اس باتوں کا ہمیں خاص خیال رکھنا ہے۔ اس رات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ بہت نرم دل ہو جاتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، ہر بندے کی باتوں کو سنتے ہیں۔ ایسے تو اللہ تبارک و تعالیٰ جب سے ہم کو پیدا کیے اس وقت سے ہمارے سنتے ہیں، لیکن آج کی جو رات ہے 15ویں شعبان کی رات، یہ رات مخصوص رات ہے، مخصوص عبادت کی رات ہے۔ اس رات کے اندر ہم جاگے، اگر ہم سے ہو سکے تو ہم نوافل کا اہتمام کریں، نوافل پڑھیں، دعاؤں کا اہتمام کریں، تلاوت کا اہتمام کریں، جتنا ہو سکے اتنا تلاوت کریں، جتنا ہو سکے تنہائی میں گوشہ نشین ہو کر سب سے چھپ چھپا کر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں اور اپنی جتنی مصیبتیں ہیں ساری مصیبتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کھول کر بیان کریں اور ٹھاٹھے مار مار کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے روئیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو منائیں کہ اللہ کیا ہو گیا ہے کہ آج ہم مسلمان اتنا پریشان ہے، کیا ہو گیا ہے کہ چیزوں کا ریٹ اتنا بڑھتا جا رہا ہے، کیا ہو گیا ہے کہ ہمیں سانس لینا مشکل ہو گیا ہے، یا اللہ تبارک و تعالیٰ تو ہماری مدد فرما، کیا ہو گیا ہے کہ زمین یا آسمانوں کو تو ہمیں جینا اس دنیا کے اندر مشکل کر رکھے۔ میرے دوستو ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو منائیں۔ میرے دوستو یہ رات ایک اور بات بتاؤں میں آپ کو کہ دیکھو میرے دوستو یہ شعبان کا مہینہ ہے، بہت ہی بابرکت مہینہ ہے، اور اس کے بعد والا جو مہینہ آ رہا ہے رمضان مبارک کا مہینہ آ رہا ہے۔ اور میرے دوستو آپ دیکھتے ہوں گے کہ جب کسی پہ ہمیں شفقت کرنا ہو، اسے معاف کرنا ہو، جیسے دیکھتے ہیں ہم دنیا کے اندر ہم اسے کچھ موقع دیتے ہیں کہ چل تو نے اس مرتبہ غلطی کیا لیکن اگلی مرتبہ تیرے لیے معافی۔ تو میرے دوستو اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں یہ موقع دینا چاہ رہے ہیں کہ اگلا مہینہ جو ہے وہ اس سے بھی بابرکت مہینہ ہے، یعنی رمضان مبارک کا مہینہ آ رہا ہے۔ بندہ اس رات کے اندر رو کر اللہ تبارک و تعالیٰ کو منا لے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو منائے اور خوب منا لے، اور اگلا مہینہ جو آ رہا ہے تاکہ اس کے اندر ہمیں یہ عادت پڑے اور پورا مہینہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو اسی طرح منائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اگلا مہینہ جو آ رہا ہے رمضان مبارک کا مہینہ، اس مہینے کے اندر ہمیں صحیح سلامت رکھے۔ نہیں تو میرے دوستو آپ دیکھے ہوں گے کہ اسی مسجد کے اندر اسی جگہ پر کتنے سارے نوجوان، بوڑھے، بچے اور کئی طرح کے لوگ اگلے سال یہاں پر موجود تھے لیکن آج وہ ہمارے درمیان ہے نہیں۔ تو میرے دوستو اس رات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس طرح دعا مانگے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تو بدبخت ہیں، ہم گنہگار ہیں، ہمارے پاس اتنی نیکی نہیں ہے کہ جس سے ہم تجھے منا لیں، لیکن یا اللہ تیرے ایک بدبخت بندے کو، ناکام بندے کو اگر تو معاف کر دیتا ہے تو تیرے خزانے میں تجھے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ یا اللہ اسی طرح ہمیں معاف کر دے۔ یا اللہ سنا ہے کہ آج کی جو رات ہے بہت بابرکت رات ہے، اس رات کے اندر تو بندوں کی بخشش کرتا ہے، یا اللہ اس کے اندر مجھے بھی شامل کر لے اور مجھے بھی معاف کر دے۔ یا اللہ میری زندگی کے اندر یا اللہ کچھ موقع اور عطا فرما دے تاکہ میں کچھ نیکی کر لوں، اچھے اعمال کر لوں۔ یا اللہ میں جنت کا مستحق تو نہیں ہوں لیکن یا اللہ کچھ موقع عطا فرما، ہماری عمر کے اندر یا اللہ برکت عطا فرما تاکہ میں کچھ نیکی کر کر جنت کا مستحق ہو جاؤں۔ میرے دوستو اور اس رات کے اندر کچھ لوگ ہیں جن کی طرف اللہ تبارک و تعالی نظر اٹھا کر بھی دیکھتے نہیں۔ ایک وہ جو والدین کا نافرمان، یعنی اپنے ماں باپ کا نافرمان ہو، یعنی کہ اس کے والدین اس سے راضی نہ ہو، والدین اس سے ناراض ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اتنی بابرکت رات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی طرف نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھتے۔
میرے دوستو یہ رات ہے، اس رات کے اندر ہم اپنے والدین سے بھی معافی تلافی کریں، اور ایک شخص وہ ہے جو شراب کا عادی جو زندگی بھر شراب پیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے شخص کی طرف بھی نظر اٹھا کر نہیں دیکھتے ہیں اور ایسے شخص کی طرف بھی متوجہ نہیں ہوتے۔ اور ایک شخص ہے جو قطع تعلق کرتا ہو، یعنی چھوٹی چھوٹی باتوں پر اپنے رشتہ داروں سے خفا ہوتا ہو، ان سے رشتے توڑ لیتا ہو، ایسے شخص کی طرف بھی اللہ تبارک و تعالیٰ متوجہ نہیں ہوتے۔ اور ایک شخص ہے جو اپنی ازار یعنی پائجامہ جینس وغیرہ رکھنے سے نیچے پہنتا، یہ حضرات ایسے ہیں کہ ایسی بابرکت رات جس رات کا نام اللہ تبارک و تعالیٰ نے لیلۃ البرات رکھا ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ اس رات کے اندر ہر بندے کی بخشش کر دیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ بری ہو جاتا ہے، بندوں کے گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ لیکن ایسی بابرکت رات کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کی طرف متوجہ نہیں ہوتے۔ میرے دوستو یہ بہت افسوس کی بات ہے، اس لیے میرے دوستو اگر کسی سے بھی کوئی غلطی ہو گئی ہو تو ہم جا کر معافی تلافی کریں، انہیں منا لیں، انہیں سمجھائے کہ بھائی ہم سے غلطی ہو گئی، معاف کر دیجئے، ملاقات بات کر لیں۔ نہیں تو میرے دوستو یہ رات فی الحال ابھی ایک حصہ گزرا ہے، لیکن آپ کے پاس پھر بھی ابھی 3 حصے موجود ہیں۔ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کو منا سکتے ہیں۔ میرے دوستو اللہ تبارک و تعالیٰ تو بہت نرم دل ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ میرے دوستو ہماری جو مائیں ہوتی ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اندر کچھ مادے محبت کے رکھے ہیں، جس کی وجہ سے اگر بچہ تھوڑی دیر کے لیے بلکتا ہے، روتا ہے، تو وہ ماں جو وہاں بیٹھی ہے وہ تڑپ اٹھتی ہے۔ تو میرے دوستو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا ہے۔ تو اگر میرے دوستو اگر ہم اپنی آنکھوں سے اگر ایک گرم گرم آنسو اپنے رخسار پر ٹپکا لے تو خدا جو 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا ہے، کیا وہ ہمیں معاف نہیں کرے؟ میرے دوستو یہ بہت ہی بابرکت رات ہے، اس کے اندر ہم انہیں منائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کریں، اذکار کریں، ان کو خوب منائیں، خوب عبادت کریں، اپنے اوقات کو یوں ہی ضائع نہ کریں، کیونکہ زندگی بہت مختصر ہے۔ اس مختصر سی زندگی کے اندر اچھے اعمال کرنا اور اللہ کو راضی کر لینا یہ بہت بڑی کمال کی بات ہے۔ اس لیے میرے دوستو میں تمام حضرات سے یہ کہوں گا کہ یہ رات کو اچھی طرح گزارے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو منانے میں اپنی پوری رات کو صرف کر دیں۔ اور ایک دو مسئلے ہیں جو میں آپ حضرات کے سامنے بیان کر دوں کہ روزہ کے متعلق بہت سارے لوگ میرے سے پوچھے اور واٹس ایپ وغیرہ پر لکھ کر بھی بھیجے کہ بھائی یہ روزہ جو ہے رکھنا کیسا ہے۔ تو یوں تو یہ رات کے اندر جتنی عبادات وہ سارے جو ہے مستحب کے درجے میں، اگر کوئی بندہ راتوں کو جاگتا ہے، عبادت کرتا ہے، روزے رکھتا ہے، اذکار کرتا ہے تو مستحق کے ثواب ہوگا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اجر دیں گے۔ لیکن اگر جو نہیں کرتا ہے تو کسی کو حق نہیں ہے کہ وہ اس کو ملامت کرے، برا بھلا کرے۔ تو روزہ بھی اسی طرح ہے کہ اگر ہم 15ویں شعبان کا روزہ رکھتے ہیں تو اچھی بات ہے، اور اگر نہیں رکھتے تو کوئی حرج نہیں، کیونکہ یہ روزہ جو ہے نفل ہے۔ ہاں اس کو ہم جو بڑھا کے بولیں کہ نہیں 15ویں شعبان کا روزہ رکھنا ضروری ہے، ابھی 3 روزے، بعض کہتے ہیں کہ 2 روزے، تو میرے دوستو یہ کوئی فرض نہیں ہے جس طرح ہم سامنے والے کو بولتے ہیں کہ نفل روزہ ہے، رکھے تو اچھی بات ہے، ثواب ملے گا آپ کو،
اور نہیں رکھے تو کوئی حرج نہیں۔ اسی طرح حلوہ کے متعلق کہ بھائی حلوہ پکانا کیسا ہے، پوری حلوہ اور کئی ساری چیزیں میٹھی میٹھی بناتے ہیں عورتیں گھر کی، تو میرے دوستو یوں تو ہم حلوہ پورے سالی بنا کر کھا سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے، حلال ہے، کھانے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن میرے دوستو یہ خاص دن کے اندر ہی کیوں، یہ شب برات کی رات کے اندر ہی، شب برات کے دن ہی کے اندر حلوہ پوری پکانا اور کھانا، میرے دوستو یہ شیطان کی چال ہے۔ بتاؤں اس طرح کہ دیکھو شیطان ہے جو ہمیں حلوہ پوری کھلا دیتا ہے، دن کے اندر پکواتا ہے، کھلاتا ہے، اور آدمی کھاتا بھی خوب ہے، لذیذ ہوتی اس لیے کھاتا ہے۔ کھانے کے بعد جب بندہ رات میں عبادت کے لیے بیٹھتا ہے تب اسے پیٹ میں گیس اور معاملات ہونا شروع ہوتے ہیں، کیونکہ بندہ جتنا خالی پیٹ ہوگا اس کو عبادت میں اتنا ہی لطف آئے گا، اس کا دل لگے گا، لیکن یہ شیطان کا وقت جو ہے ہم لوگوں کو حلوہ پکانے میں لگا دیتا ہے تاکہ جو یہ بابرکت رات ہے، فضیلت والی رات ہے، اس کے اندر ایسا نہ ہو کہ یہ بندہ بخشش پا جائے، یہ بندہ کی مغفرت ہو جائے، کیونکہ شیطان تو چاہتا ہی یہی ہے۔ تو میرے دوستو یہ حلوہ وغیرہ کہیں سے ثابت وغیرہ نہیں، آپ تو یوں پورے سالی بنا کر کھا سکتے ہیں، لیکن مخصوص دنوں کے اندر اس طرح کرنا اور اس طرح گھر کی عورتوں کو مصروف کرنا یہ اچھی بات نہیں کرنا چاہیے۔ حالانکہ گھر کے اندر ہونا یہ چاہیے کہ ہم عورتوں کو، بچوں کو، سب کو لے کر بیٹھے، تعلیم کریں، اچھی باتیں کریں، قرآن سنائیں، انہیں بتائیں بھائی یہ رات جو ہے بہت فضیلت والی رات ہے، اس میں عبادت کرو، اللہ کو مناؤ، لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہم اور آپ پورا سودا کر کے لا کے عورتوں کو سپوز کر دیتے ہیں، چلو حلوہ بناؤ، پوری بناؤ، تو یہ کرو۔ میرے دوستو میں کہتا ہوں کہ آپ دیگر ایام میں بنا کر کھا لیں، حرج نہیں ہے۔ اسی طرح ایک مسئلہ ہے قبرستان جانا، تو قبرستان کا بھی یہی ہے کہ آپ جائیں، حرج نہیں ہے، اچھی بات ہے قبرستان جانا، انسان جاتا ہے قبرستان تو انسان کو موت یاد آتی ہے، موت یاد آتی ہے تو انسان اچھے اعمال کرتا ہے، جائیے، کوئی حرج کی بات نہیں، لیکن قبرستان میں جا کر وہاں پھول چڑھانا، قبروں پر پانی ڈالنا، عطر چھڑکنا، میرے دوستو یہ سب بدعت، یہ اعمال ہم کو نہیں کرنا چاہیے۔ جائیں جو ہمیں صورت یاد ہے پڑھ کے جو مردہ ہے ان کو بخش دے، اور ایسے قبرستان میں تو جانا بالکل ہی غلط ہے جس قبرستان کے اندر عورتیں ہوں، ایسے وقت نہ جائیں۔ اگر عورتیں نہ ہوں قبرستان کے اندر تو جا سکتے ہیں، جائے، اور سب سے افضل طریقہ تو یہ ہے کہ ہم گھر کے اندر ہی بیٹھ کر قرآن کریم پڑھے، تلاوت کریں، اور اپنے جو مردہ ہے ان کو بخشے، ان کے لیے ایصال ثواب کرے، بہت اچھی بات ہے۔ لیکن میرے دوستو یہ سب فضولیات میں اپنے اوقات کو ضائع کرنا یہ نامناسب ہے۔ مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہ بہت اچھی بات لکھتے ہیں کہ اس رات کے اندر جو ہے انسان اپنے آپ کو سب کاموں سے فارغ ہو جائے، پھر گھر کے اندر یا مسجد میں جہاں سہولت ہو ایک جگہ تلاش کریں، وہاں بیٹھے، وہاں تصویر، قرآن، پانی کی بوتل سب کچھ رکھے وہاں، اور رکھ کر وہیں بیٹھ جائے، ایک رات کا اعتکاف کر لیں۔ اعتکاف کی نیت سے مسجد میں داخل ہوئے، اور داخل ہونے کے بعد عبادت میں مصروف ہو جائے۔ اسی طرح مولانا الیاس گلمن صاحب دامت برکاتہ انہوں نے بھی بتایا کہ اگر کوئی انسان کمزور ہے، نہیں ہو پا رہا، نہیں جا رہا، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، وہ فجر کی عشاء کی نماز پڑھے، عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد جتنا اپنے استطاعت کے مطابق جتنا ہو سکتا ہے دعا کر لے، قرآن کی تلاوت کرے، ذکر و اذکار کرے اور سو جائے۔ اس کے بعد صبح 4 بجے اٹھے، تہجد کی نماز پڑھے، تلاوت کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا وغیرہ کرے، اور اس کے بعد فجر کی نماز پڑھ کے آرام کرے۔
تو اپنے استطاعت کے مطابق ہم اس رات کے اندر عمل کریں اور اس رات کو اچھے سے اچھے طریقے سے گزاریں، اس رات کو یوں ہی ضائع نہ کریں۔ اور یہ بہت باتیں ہیں، لیکن جو موٹی موٹی باتیں تھی میں آپ حضرات کے سامنے بیان کر دیا۔ اسی طرح ایک بات، ہمارے جو آصف بھائی بہت اچھے ہیں، جو اکثر ہمارا بھی خیال رکھتے ہیں، اور جو ہماری مسجد ہے الحمدللہ ہم بچپن سے ہی پڑھے اور آج جا کر مفتی بنے، باقی بچپن سے ہی تراویح پڑھائے، نماز پڑھے۔ ہمارے زمانے کے اندر یہ مسجد کا یہ حال تھا کہ جب بارش ہوتی تھی تو پورا پترے سے پانی پوری مسجد کے اندر، لیکن آج دیکھیے ہمارے آصف بھائی الحمدللہ مسجد کو اتنا بہترین بنا دیے کہ اس کو دیکھ کر دل خوش ہوتا ہے۔ اور جتنے بھی ہمارے محلے والے ہیں، جماعت وار ساتھی ہیں، ماشاءاللہ سبوں نے اس مسجد کی امداد کی ہے، بہت اچھی بات ہے، کرتے رہیے اللہ تبارک و تعالیٰ۔ کیونکہ میرے دوست کو دیکھیے، زندگی کے اندر جو پیسے ہیں ہمارے پاس جب تک ہے، مرنے کے بعد دو تین چیزیں جو ہے ہمیں کام آئے گی۔ ایک تو کیا کہ مسجد کی تعمیر چل رہی ہو، اس کے اندر ہم کچھ پیسے صرف کر دیں، یا کسی کے لیے کوئی پانی کا نظم کر دے، جیسے نل وغیرہ گروا دیں، بورنگ وغیرہ یا کنواں وغیرہ پہلے زمانے کے اندر، یا کسی کوئی بچہ پڑھ رہا ہو تو ہم اسے پڑھا دیں، تاکہ وہ جب تک دنیا میں سلامت رہے گا اس وقت تک ہم کو ثواب ملتا رہے، چاہے ہم دنیا سے چلے جائیں۔ اسی طرح میرے دوستوں ہماری مسجد کا کام چالو ہے۔ آج دیکھیے الحمدللہ ہماری مسجد ماشاءاللہ بہت عالیشان ہو چکی ہے، اور کچھ کام جو ہے باقی ہے۔ کافی لوگ ہیں جنہوں نے دیا، بڑھ چڑھ کے حصہ لیا، اور آج دیکھیے ہماری مسجد کا حال ماشاءاللہ بہت اچھا ہے۔ تو میں آپ حضرات سے پھر ایک مرتبہ گزارش کروں گا کہ آپ حضرات اس مسجد کی امداد کیجیے، مسجد کا کام چالو ہے، اور بڑھ چڑھ کے حصہ لیجیے۔ اب مختصر سی دعا کر لیتے ہیں۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الدين ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين یا الہ العالمین، یا مولا کریم، یا اللہ یا میرے پیارے اللہ، ہم تو تیرے بندے ہیں یا اللہ، ہم جوان ہیں یا اللہ، ہم تیرے بندے ہیں یا اللہ، ہم چاہتے ہیں یا اللہ کہ ہم تیرے نیک بندے بن جائیں یا اللہ، لیکن یا اللہ ہمارا جو نفس ہے یا اللہ ہمارا جو نفس ہے یا اللہ ہمیں ہماری توبہ پر قائم رہنے نہیں دیتا یا اللہ ہم چاہتے ہیں یا اللہ یہ جو آج آپ کی بابرکت رات ہے یا اللہ، اس رات کے اندر بھی یا اللہ ہم سب چاہتے ہیں یا اللہ، پورے مجمع کے لوگ چاہتے ہیں یا اللہ سارے مسلمان چاہتے ہیں یا اللہ، اس رات کے اندر یا اللہ خوب اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرے، لیکن یا اللہ یہ شیطان جو ہے یا اللہ، ہمارا نفس جو ہے یا اللہ ہمیں بھڑکا دیتا ہے یا اللہ یہ رات ہے یا اللہ، اس رات کے اندر یا اللہ ہم تمام لوگ یا اللہ، مجمع کے تمام لوگ یا اللہ یہ دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ ہم نے ساری زندگی یا اللہ یا نہ جانے یا اللہ اتنے شب برات ہم نے یا اللہ غفلت میں گزار دیے یا اللہ آج کی رات یا اللہ بابرکت رات ہے یا اللہ، اس مجمع کے اندر یا اللہ نوجوان ہیں، بوڑھے ہیں، بچے ہیں، سفید داڑھی والے ہیں یا اللہ آپ ہی فرماتے ہیں یا اللہ ان کی سفید داڑھی ہوتے ہیں یا اللہ آپ دیکھ کر یا اللہ ان کی سفید داڑھی دیکھ کر یا اللہ پورے مجمع کی بخشش فرما دیتے ہیں یا اللہ ہمیں بھی معاف کر دیجیے یا اللہ اس مجمع کے اندر کتنے ایسے نوجوان ہوں گے یا اللہ جس کا سجدہ یا اللہ آپ کو محبوب ہوگا یا اللہ اس جوان کے یا اللہ سجدے کے صدقے دوپہر میں یا
یا اللہ ہم تمام کو یا اللہ معاف کر دیجیے یا اللہ ہم نے تو ایسا بھی پڑھا ہے اور سنا ہے کہ یا اللہ چھوٹا بچہ معصوم بچہ یا اللہ جو گناہوں سے پاک ہوتے ہیں یا اللہ جب وہ تیرے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہیں یا اللہ تو اس کے بھی صدقے طفیل میں یا اللہ تیرے مجمع کی بخشش فرما دیتا ہے یا اللہ اسی طرح یا اللہ ہم تمام کو معاف فرما دیجیے یا اللہ ہم نے تو ساری زندگی یا اللہ گناہوں میں گزار دی یا اللہ یہ رات جو پوری بابرکت رات ہے یا اللہ اس رات کے ایک لمحے کے اندر یا اللہ یہ مجمع بیٹھا ہوا ہے یا اللہ تیرے سامنے بھیک مانگ رہا ہے یا اللہ نہ جانے اس میں سے کیسے کتنے ایسے حضرات ہوں گے یا اللہ جو بیمار ہوں گے یا اللہ کتنے ایسے حضرات ہوں گے یا اللہ جن کے رزق میں تنگی ہوگی یا اللہ گھر کے اخراجات اٹھاتے یا اللہ وہ پورے ہو چکے ہوں گے یا اللہ ایسے حضرات کے اللہ رزق میں فراوانی عطا فرمائیے یا اللہ جو بیمار ہیں یا اللہ ان کو شفا کلیہ عطا فرمائیے یا اللہ اور کتنے ایسے ہوں گے جو اپنے اولاد سے پریشان ہوں گے یا اللہ ان کی اولاد جو ایک ماں باپ بچپن سے اللہ ایک اولاد کو یا اللہ بڑا کرتے یا اللہ 20 سال 24 سال یا اللہ گزار دیتی ہے یا اللہ اس اولاد کے چکر میں ایک والدین یا اللہ اپنی آدھی عمر خرچ کر دیتے ہیں یا اللہ ایسی اولاد جو نافرمان ہو چکی ہے یا اللہ ایسی اولاد کو یا اللہ ان کے والدین کے لیے یا اللہ اپنے والدین کے لیے یا اللہ آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دیجیے یا اللہ ہم تمام کے گناہوں کو معاف فرما دیجیے یا اللہ اسی طرح یا اللہ ملک کے حالات بہت بگڑ چکے ہیں یا اللہ مہنگائی ہم تمام کی دم توڑ رہی ہے یا اللہ ان مہنگائیوں سے ہماری حفاظت فرمائیے یا اللہ جو حاکم ہو یا اللہ اچھے حاکم کو یا اللہ ہمارے پر مسلط کیجیے یا اللہ جبر تشدد والے حاکم سے ہماری حفاظت فرمائیے یا اللہ اسی طرح یا اللہ اس مجلس کے اندر جتنے بھی دکھیارے ہیں یا اللہ تمام کے دکھوں کو دور کر دیجیے یا اللہ اسی طرح اس مجلس کے اندر یا اللہ بہت سارے ایسے بندے ہوں گے یا اللہ جو ہر اعتبار سے پریشان ہوں گے یا اللہ جو کاروبار سے پریشان ہوں گے یا اللہ کوئی بیوی سے پریشان ہوگا کوئی بچے سے پریشان ہوگا کوئی اپنی ماں سے پریشان ہوگا کوئی اپنے باپ سے پریشان ہوگا کوئی اپنے کاروبار کو لے کر پریشان ہوگا یا اللہ ان تمام کی پریشانیوں کو حل کر دیجیے یا اللہ اور یا اللہ جتنے بھی مسلمان مسلمات یا اللہ جو کوئی بھی اللہ اسپتال کے اندر بیمار ہیں یا اللہ ان تمام کو یا اللہ شفا کلیہ عطا فرمائیے یا اللہ اسی طرح یا اللہ ہمارے جتنے مسلمان بھائی ہیں یا اللہ جہاں کہیں بھی ہے یا اللہ تمام کے حق میں یا اللہ اچھا فیصلہ عطا فرمائیے یا اللہ بہت سارے ایسے مسلمان ہیں یا اللہ جو بلا کسی جرم کے اندر یا اللہ جیل کے اندر ہیں یا اللہ ان کے رہائی کا فیصلہ اور ان کے رہائی کے اسباب مہیا عطا فرمائیے یا اللہ جتنے مسلمان ہیں یا اللہ ان تمام کے حق میں یا اللہ اچھا سے اچھا فیصلہ عطا فرمائیے یا اللہ اسی طرح یا اللہ ہم تمام کے حق میں یا اللہ اچھا فیصلہ عطا فرمائیے یا اللہ جو مانگا وہ بھی عطا فرمائیے جو مانگنے سے باقی رہ گیا وہ بھی عطا فرمائیے یا اللہ اس مختصر سی دعا کو ہمارے آقا نامدار احمد مجتبی محمد مصطفیٰ سرور کونین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ طفیل میں یا اللہ اس ٹوٹی پھوٹی دعا کو قبول فرما لیجیے اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.